नावल जाने अजीज। राइटर सोनी मिर्जा। किस्त नंबर 50। मीरम अपनी आंखें मसलती हुई उठी तो वो अभी तक नींद में था। उसे यूं सोफे पर सोता देखकर उसे शरारत सूझी और वो घुटनों के बिल करीब बैठकर जोर से उसका नाक खींच गई। वो सिसकारी उबालता हुआ उठा। मीरम करीब नीचे बैठी जोर से कहका लगाती दिखाई दी। उसे गुस्सा आया और वो गुस्सों से अपने कदम फर्श पर जमाता हुआ टावल उठाते ही बाथरूम में चला गया। मीरम अभी तक फर्श पर बैठी हंस रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो बिना शर्ट के अपने बाल तौलिए से रगड़ता हुआ बाहर निकला तो इस वक्त वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी आंखों में काजल भर रही थी। इस ताल से उसे देखते हुए उसने टावल उछालकर बेड पर फेंका और अलमारी से मसूरी रंग शर्ट निकालकर पहनते ही उसके बटन बंद करने लगा। मीरम ने उसे घूर कर देखा और फिर अपने मुंह में जुबान घुमाने लगी। उसने भी फिर से उसे देखा था और उसके नैनों से साफ लग रहा था कि वो शदीद गुस्से में है। उसे उसका गुस्सा देखकर और भी हंसी आ रही थी, लेकिन इसे पछाड़े हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर अपने बालों में कंघी करके जेल लगा गया। फिर वॉच पहनी और परफ्यूम की आधी शीशी अपने वजूद पर छिड़क दी। आज ये इतना ज़्यादा परफ्यूम किस खुशी में लगा रहे हैं? उसके करीब जाकर वो अपने सीने पर बाजू बांधकर मुखातिब हुई, लेकिन फिर से उसे घूरते हुए वो बिना कोई जवाब दिए खामोशी से सोफे पर बैठकर जूते पहनने लगा। वो 2 बार 4 कदम बढ़ाकर उसके पास जा खड़ी हुई थी। कुछ पूछा है मैंने आपसे? इस मर्तबा भी उसकी खामोशी पाकर वो तप चुकी थी। फिर उसके बालों में हाथ फेरकर वो जल लगे होने के बावजूद भी उन्हें बिखेर गई। अरियाल ने जूते पहनते वक्त शदीद तैश से उस पर नजर डाली। अब ऐसे घूर क्या रहे हैं मुझे? एक सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं दे सकते? मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं, वो मुकाबिल होकर दाड़ा। कैसे कोई मतलब नहीं? आप शोहर हैं मेरे और मेरा पूछना हक बनता है। और रेली, शोहर के भी कुछ हकूक होते हैं मैडम। अंदाज तंज करने वाला था। मुझे रात वाली बात पर ताने देने की जरूरत नहीं है। तो फिर तुम्हें भी मुझसे कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये आप इतना एटीट्यूड क्यों दिखाते हैं मुझे? क्योंकि तुम डिज़र्व करती हो। देखिए, मुझे गुस्सा मत दिलाएं और बताएं कि ये इतना परफ्यूम क्यों लगाया है। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारे गुस्से से डरता नहीं हूँ, और दूसरी बात ये कि मैं परफ्यूम रोज़ लगाता हूँ, उसने लफ्ज़ों को रगड़ कर कहा। लेकिन आज रोज़ से कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लगाया है, क्योंकि मेरा दिल किया। ये जो आपका दिल है ना, इसको तो मैं। वो उंगली दिखाते कुछ कह रही थी और उसकी बात को बुरी तरह नज़रअंदाज करते वो अपने कदम पटक कर चला गया। डार्लिंग गिलास दौड़ को घुमाती हुई अंदर आई तो अरयाल, जो कि अपनी रोलिंग कुर्सी पर बैठा टांग पर टांग चढ़ाए किसी गहरी सोच में मगन था, अब अचानक उस पर नज़र डाल गया। हाँ डार्लिंग, कहो। टाइगर, कल आपने जिस इंसान को ढूंढने का कहा था उससे पकड़कर मैंने मर्डर रूम में बिठा दिया है, आप देख लो आकर। वेल्डन। उसे अप्रिशिएट करता हुआ वो मर्डर रूम की तरफ बढ़ा और चिल्ड से दरवाज़ा खोला तो सामने एक खुशपोश नौजवान कुर्सी पर बैठा रस्सियों में बंधा हुआ दिखाई दिया। उसके मुंह पर टेप लगी थी। वो बिल्कुल उसके सामने मौजूद दूसरी चेयर पर जा बैठा था। फिर डार्लिंग को इशारा किया तो उसने उसके मुंह पर से टेप उतारी। मुझे क्यों बांधा है यहाँ? कौन हो तुम लोग? वो जर्मनी जुबान में सवाल कर रहा था, कभी टाइगर को देखता तो कभी डार्लिंग को। कल रात तुमने एक लड़की पर लाइन मारी थी, याद है कुछ? अरयाल ने तमानियत से लफ्ज परोए तो वो अपने दिमाग पर जोर देने लगा। फिर अचानक मीरम याद आई। ओ हाँ, पर इसका मत तुम सब लोगों से क्या ताल्लुक? बीवी है वो मेरी, और तुमने कल उसके खिलाफ घटिया अलकाबात बोले थे। सॉरी, लेकिन मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। तुमने ऐसे ही कह दिया, लेकिन मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। मुझे एक गंदी बीमारी है लड़के। जो मुझे छेड़ता है फिर मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। खड़े होकर उसने उसका गिरबान पकड़ते हुए झुककर उसके चेहरे पर फनकार डाली। वो अपने हलक में खौफ से थूक उतार गया। और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने किसकी बीवी के बारे में बात की? कि कौन कौन हो तुम? नाम तो सुना होगा। अगर नहीं सुना तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारा कभी मुझ जैसे गैरतमंद इंसान से पाला ही नहीं पड़ा। कि पूरा जर्मनी मुझे टाइगर के नाम से जानता है। कुछ लोग लुई सफ़ीर भी कहते हैं और कुछ डेमन भी। अब तुम बताओ लड़के कि तुम मेरा कौन सा रूप देखना चाहोगे? अपनी चेयर को हाथ डालता हुआ वो फिर से उसे अपने नीचे करके बैठ गया।
مجھے معاف کرنا پر میں تمہیں نہیں جانتا، میں ایک شریف گھر کا لڑکا ہوں، اس نے لفظوں کو توڑ مروڑ کر کہا۔ شریف گھر کے لڑکے ہوں اس لیے دوسرے شریف لوگوں کی عزت پر آنکھ رکھتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مقابل نے تھوک نکلا، پھر اس نے اپنی پشت کی طرف کھڑی ڈارلنگ کو دیکھا۔ ڈارلنگ؟ جی بوس، اسے اتنا مارو کہ اس کی بس سانسیں چلتی رہے، لیکن یہ مرنا نہیں چاہیے، اور جب یہ اپنی آخری سٹیج پر پہنچ جائے تو اسے اٹھا کر دفتر کے باہر پھینک دینا۔ روبرو کے تو چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اس لڑکے کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے نا ٹائیگر، لیکن اگر اس نے باہر جا کر ہمارے خلاف کوئی کمپلین کروا دی تو؟ شوق سے کروائے، اور تمہیں اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ اوکے ٹائیگر، اپنا حکم سنا کر وہ چلتا بنا تو ڈارلنگ اپنی شرٹ کے آستین چڑھاتی ہوئی مٹھیاں بند کر کے اس کی طرف بڑھی۔ نوجوان رونی صورت بنائے بس نفی میں گردن ہلا رہا تھا، مگر وہ بھی ٹائیگر کی طرح بے رحم تھی۔ پہلے تو اس نے لگاتار اس کے چہرے پر اتنی زور زور سے پنچ مارے کہ وہ پوری طرح لہو لہان ہو گیا، اور پھر اپنا بیلٹ نکال کر اس کی طرف بڑھی۔ سر، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی ہے۔ ایس ایس پی مارٹن اپنے سامنے موجود ڈی جی پی ایڈم سے مخاطب تھا۔ کیا آئی رپورٹ؟ کچھ خاص پتہ نہیں چلا سر، ہمیں وہ ہتھیار نہیں ملا جس سے اس کا قتل کیا گیا۔ باقی اس کے جسم پر جو سرخ نشانات تھے وہ گرم پانی ڈالنے کی وجہ سے بنے ہیں۔ اس نے اپنی بمیں چڑھائی۔ جی سر، بائی دا وے میں نے سوچا تھا کہ ہم ٹائیگر کے بندوں کو پکڑیں گے تو وہ انہیں چھڑوانے آئے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ ہماری سوچ سے بھی آگے کا کھلاڑی ہے۔ جی سر، تو پھر اب ان کا کیا کرنا ہے؟ بنا ثبوت اور بنا کسی کیس کے بنائے ہم انہیں زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر وہ ٹائیگر ہے تو میں بھی ڈی جی پی ایڈم گلگرسٹ ہوں، اب وہ چال چلوں گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا کریں گے سر آپ؟ اسے جاننے میں دلچسپی ہوئی۔ چھوڑ دو ان سب کو۔ کیا؟ لیکن سر، ایسے تو ہم ٹائیگر تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے، اور آپ اگر ایک مرتبہ خود ان لوگوں سے مل لیتے تو شاید کوئی انفارمیشن مل جاتی اس کے ریلیٹ۔ اس کی ٹیم کے لوگوں سے مل کر میں اپنا وقت برباد نہیں کروں گا، میں تو ڈائریکٹ ٹائیگر سے ہی ملوں گا۔ اس نے اپنی رولنگ کرسی سے ٹیک لگائی۔ لیکن سر، بات وہی ہے، اگر ہم نے انہیں چھوڑ دیا تو پھر ہم ٹائیگر تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ پہنچ جائیں گے، پر کیسے سر؟ وہ اپنے ماتھے پر رگیں ابھار گیا۔ جب ہم انہیں چھوڑیں گے تو یہ سیدھا ٹائیگر کے ٹھکانے پر جائیں گے، اور ہم انہیں فالو کریں گے۔ ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ انہیں فالو کیا جا رہا ہے، اور ہم سیدھا ٹائیگر کو جا کر گریبان سے پکڑ لیں گے۔ ویسے یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے سر۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اب اور انہیں چھوڑ دو۔ اوکے سر۔ وہ کرسی سے اٹھا اور جیل کے اندرونی داخل ہو کر انہیں چابی گھماتے آزاد کر گیا۔ اس کے یوں چھوڑنے پر ان تمام نے حیرت سے دیکھا تھا۔ کیا بھائی ہمیں چھڑوانے آئے ہیں؟ زمیل نے اپنا شک دور کرنے کے لیے پوچھا۔ نہیں، تم لوگوں کو کوئی چھڑوانے نہیں آیا، بلکہ ڈی جی پی نے خود تم لوگوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ ویسے ہم چاہتے تو تم لوگوں کو مار پیٹ کرنا ٹائیگر کے بارے میں اگلوا سکتے تھے، لیکن بنا ایف آئی آر کے ہم تم لوگوں کو مار نہیں سکتے، اس لیے تم لوگ آزاد ہو۔ ویسے یہ ٹائیگر تمہارا بھائی ہے کیا؟ جی یہ ٹائیگر کا بھائی ہے، زاویار منہ پھٹ ہو کر کہنے لگا، اور ضمیر سمیت نینا بھی نفرت سے اسے دیکھا۔ کمال کا انسان ہے، اپنے بھائی کو بھی چھڑوانے نہیں آیا۔ اس کے پوائنٹ مارنے پر وہ تمام خاموشی ساتھ گئے تھے۔ اب تم سب لوگ اندر کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ نکلو باہر، وہ ترک کر بولا، اور سب دھیرے دھیرے چلتے جیل سے باہر نکل گئے۔ وہ سینٹرل جیل کے باہر کھڑے تھے جب نینا نے ان دونوں سے بنا پوچھے ہی ڈارلنگ کا نمبر ملایا۔ اس لمحے وہ اس نوجوان کی طبیعت صاف کر کے ابھی ابھی مرڈر روم سے باہر نکلی تھی، اور فون کی رنگ ٹون بجنے پر اپنے ہاتھوں کو کراتی ہوئی اسے کان سے لگا گئی۔ او گاڈ، شکر ہے ٹھیک ہو تم لوگ۔ ڈارلنگ، پولیس والوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہم بس آ رہے ہیں۔ ڈارلنگ کا نام سن کر ضمیر حقارت سے گڑ گیا، مگر اس نے ہونٹ بینچ رکھے تھے۔ اوکے، میں ٹائیگر کو بتا دیتی ہوں۔ اپنے موبائل کو واپس پینٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے وہ تیزی سے اس کے کیبن کی طرف بھاگی۔ آریال کھڑکی سے باہر ٹریفک کی طرف جھانکتا ہوا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اپنی پیٹھ پر ہاتھ باندھے ادب سے نظر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی آہٹ محسوس کر کے وہ جان گیا تھا کہ ڈارلنگ اس کے انتظار میں ہے۔ 2 ہی منٹ بعد وہ کال کاٹ کر اس کی طرف مڑا اور سوالیہ انداز سے دیکھا۔ ٹائیگر، گڈ نیوز سنانی ہے؟ چھوڑ دیا نا پولیس والوں نے انہیں؟ بولتے ساتھ ساتھ وہ کاؤنٹر کی طرف آیا اور اپنا موبائل اس پر رکھ کر اپنی کرسی پر بیٹھ کر جڑنے لگا۔
آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تعجب کا شکار ہوئی۔ کیونکہ میں جانتا تھا یہی ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ٹائیگر کہ آپ کے اندازے بالکل ٹھیک کیسے ہوتے ہیں۔ اس نے سچ میں الجھ کر دیکھا۔ ایسے ہی جرمنی کا ڈون نہیں بن گیا، دماغ ہے میرے پاس۔ اپنی شہادت کی انگلی سے اس نے اپنے دماغ پر 2 انگلیوں سے تھپتھپایا۔ وہ لوگ آ رہے ہیں۔ نو، انہیں کال کرو کہ تم انہیں لینے جاؤ گی۔ لیکن وہ خود آ جائیں تو کیا پرابلم ہے ٹائیگر؟ تمہیں کیا لگتا ہے ڈارلنگ؟ وہ ایس ایس پی اور ڈی جی پی اتنے بے وقوف ہیں کہ ایسے ہی ان لوگوں کو چھوڑ دیا جنہیں اتنی محنت سے پکڑا تھا؟ نہیں، میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان کو فالو ضرور کریں گے۔ اس لیے تم انہیں لینے جاؤ گی اور انہیں چکمہ دے کر نکلو گی۔ اب اتنی ساری پولیس کو چکمہ کیسے دینا ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ جی میں سمجھ گئی ٹائیگر۔ اپنی گردن اٹھا کر وہ فخر سے بولی اور پھر روپوش ہو گئی۔ پولیس کی چال پر وہ ہنس کر اپنا سر جھٹک گیا۔ میرم کباب تل کر انہیں پلیٹ میں سجائے سہل کے کمرے میں آئی تو وہ اپنے بیڈ پر آلتی پالتی مارے بیٹھی چپس ٹھوستی دکھائی دی۔ سہل نے اس کی آمد پر اپنے منہ میں چپس ڈالتے ہوئے وہیں رک کر کتنی ہی دیر دیکھا تو میرم اپنا منہ کھولے اسے گھور رہی تھی۔ بڑی بدتمیز ہو تم سہل۔ میں نے کباب فرائی کیے تو سوچا تمہارے لیے بھی لے آؤں، اور تم اکیلی بیٹھ کر یہاں چپس کھا رہی ہو۔ ٹرے کو سائڈ ٹیبل پر دھر کر وہ اس کے سر پر چپت لگاتی ہوئی گر جی۔ اس نے مذاقن اپنی زبان باہر نکالی اور چپس کا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ دوبارہ میرے بغیر کچھ بھی کھایا نہ تو اریال والا ٹرسٹ می، کبھی بات نہیں کروں گی میں تم سے۔ اس نے اپنی انگلی دکھا کر تنبیہ کی تو سہل کو بائی کے ڈائلاگ کی نقل اتارنے پر ہنسی آئی تھی۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ تم بائی کو بڑا تنگ کرتی ہو۔ کیوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ پیشانی سکیری۔ بس صبح ناشتے کی ٹیبل پر آج بھائی موجود نہیں تھے تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم دونوں کا کوئی جھگڑا ہوا ہوگا۔ اپنی مرضی سے ناشتہ نہیں کر کے گئے، میں نے تھوڑی منع کیا تھا۔ اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ ویسے جھگڑا کس بات پر ہوا؟ یار آدھی رات کو کمرے میں واپس آئے تھے، میں نیند میں تھی اور آتے ہی مجھے اٹھانے لگ گئے۔ بس پھر مجھے تب چڑھ گئی اور میں نے چاٹ سنا دی۔ پھر مسٹر خروش صاحب ساری رات صوفے پر سوئے رہے۔ یہ تو بہت غلط ہوا۔ ویسے تمہیں بھائی کو صوفے پر نہیں سلانا چاہیے تھا۔ اسے اریال سے ہمدردی جتاتا دیکھ کر میرم اپنا ایک آئی برو چڑھا گئی۔ میں نے اٹھا کر تھوڑی لٹایا تھا، خود ہی جا کر سو گئے۔ تمہارے پاس تمہارا شوہر ہے تو تمہیں اس کی قدر کرنی نہیں ہے بابی۔ مجھ سے بھی تو پوچھو، جو خان کی ایک آواز سننے کو ترس گئی ہے، اسے دیکھنے کو ترس گئی ہے۔ اس کا لہجہ بھیگا بھیگا سا تھا، روبرو بیٹھی لڑکی بھی افسردہ ہو گئی تھی۔ سہل میں تم سے یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہارا دکھ بہت اچھے سے سمجھ سکتی ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ تمہارا دکھ بہت بڑا ہے اور تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ صبر کرنا کہنا بہت آسان ہوتا ہے اور صبر کرنا بہت مشکل، لیکن زندگی ایسے ہی چلتی ہے۔ میری جان کسی کے چلے جانے سے رکتی نہیں ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تھوڑا سا دباتے ہوئے تسلی دینا چاہی تو سہل اپنے درد پر قابو نہ پاتے ہوئے پھوٹ کر اس کے سینے سے لگتی رونے لگی۔ میرم نے اس کی کمر کو سہلانا شروع کیا تھا۔ یہ ڈارلنگ ہمیں خود کیوں لینے آ رہی ہے؟ زاویار نے بے چین ہو کر اپنے پہلو میں کھڑی نینا سے سوال کیا۔ ظاہر ہے ٹائیگر کا حکم ہوگا اس لیے۔ یہ لوگ جا کیوں نہیں رہے؟ کب سے یہیں پر کھڑے ہیں۔ 2 پولیس انسپکٹر جوان کی گات لگائے چپکے سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ آپس میں گفتگو شنید کرنے لگے۔ پتہ نہیں، دوسرے نے جواب دیا۔ عین اسی پل ایک سیاہ گاڑی بالکل ان تینوں کے سامنے آ کر رکی اور ڈارلنگ سرخ گلاسز لگائے، سرخ شرٹ اور بلیک پینٹ کے ساتھ بلیک جیکٹ کا کمبینیشن بنائے نیچے اتری۔ اس نے اپنے چہرے پر سیاہ رنگ کا ماسک لگایا ہوا تھا، اس لیے اسے پہچاننا مشکل تھا۔ اس نے زمیل کو دیکھ کر کچھ کہنا چاہا مگر وہ اس کے لب کھلے دیکھ کر اسے نظر انداز کرتا ہوا خاموشی سے پچھلی سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر نینا نے جگہ سنبھالی اور زاویار بھی زمیل کے ساتھ ہی جا بیٹھا تھا۔ ڈارلنگ نے آہستگی ہی سے چاروں طرف کا معائنہ کر کے اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے کس کس انداز سے فالو کیا جائے گا۔ جیسے ہی اس نے اپنی گاڑی کو ریس دے کر سڑک پر دہرایا تو پولیس والوں نے اپنی پولیس کی گاڑیاں چھوڑ کر عام گاڑیوں میں ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ ڈارلنگ نے اپنی گاڑی کے سائیڈ والے شیشے سے پیچھے کی طرف نگاہ درائی اور گاڑی کو فل سپیڈ دے دی۔ ڈارلنگ اتنی تیز کیوں چلا رہی ہو؟ نینا نے تیوری چڑھائی۔ کیونکہ پولیس والے ہمیں فالو کر رہے ہیں، بس اس کے بتانے کی دیر تھی۔ اور زاویار سمیت زمیل نے بھی پیچھے جھانکا، لیکن انہیں پولیس کی کوئی گاڑی نظر نہیں آئی تھی۔ پر پیچھے پولیس کی تو کوئی گاڑی نہیں ہے، زاویار بولا۔ بدو انسان،
وہ پولیس کی گاڑیوں میں نہیں بلکہ عام گاڑیوں میں ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ ڈارلنگ کے کھڑی بےعزتی کرنے پر وہ اپنے لفظ سمیٹ گیا جبکہ نینا مسکرائی تھی۔ ابھی انہوں نے چند منٹوں کا فاصلہ طے کیا تھا کہ ڈارلنگ نے برج پر نگاہ دوڑائی تو وہ دو سیاہ گاڑیاں نظر آئی جو کہ بالکل اس کی گاڑی جیسی تھی۔ اسٹیئرنگ کو اچانک موڑ کر اس نے یو ٹرن لیا اور گاڑی برج پر چڑھا دی۔ وہ اتنی تیزی سے گاڑی کو موڑ گئی تھی کہ پولیس والوں کو موڑنے میں کچھ وقت لگا۔ اتنی دیر میں وہ ان دو گاڑیوں کے بیچ اپنی گاڑی دوڑا کر انہیں کنفیوز کر گئی تھی۔ اوئے، ان تینوں میں سے ان کی گاڑی کون سی ہے؟ ایس ایس پی نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے انسپکٹر کی طرف غصے سے دیکھا۔ پتہ نہیں سر، بے وقوف گاڑی کا نمبر نہیں دیکھا تھا، وہ چیخا۔ نہیں سر، سوری، وہ ان کے پیچھے ہی گاڑی دوڑا رہا تھا اور معصومیت سے بولا تو ایس ایس پی نے رکھ کے اس کے سر پر تھپڑ لگا دیا۔ اس کا سر چکرا گیا تھا اور اسی لمحے سڑک تین حصوں میں بٹ گئی اور تینوں گاڑیاں تین الگ الگ سڑکوں کی طرف مڑ گئی۔ اس نے بریک پر پاؤں رکھا تو ایس ایس پی اشتعال سے اسے دیکھتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا اور آ کی آواز پیدا کر کے اس کے بونٹ پر اپنا پنچ مار گیا۔ وہ چاروں خاموشی سے اریال کے سامنے کھڑے تھے اور وہ ان کے گرد چکر لگاتا غور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ڈارلنگ، چیک کرو سب کو، پولیس والوں نے کہیں کوئی چپ تو نہیں لگائی؟ اوکے۔ سب سے پہلے اس نے نینا کے جسم پر ہاتھ مار کر اچھے سے چیک کیا اور پھر زاویار کی طرف مڑی تو زمین چلا اٹھا۔ رہنے دو تم، میں کر لوں گا اسے چیک، پر مجھے اس نے جواب دینا چاہا مگر اریال نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ڈارلنگ کے لب وہیں سل گئے تھے۔ اوکے، تم کرو اسے چیک جمیل۔ اس کا حکم ملنے پر وہ اسے اچھی طرح سے چیک کر گیا۔ پھر اریال خود اس کے قریب گیا اور جمیل کو چیک کیا تو انہیں کوئی بھی چپ نہیں ملی تھی۔ کچھ پوچھا پولیس والوں نے؟ نہیں ٹائیگر، نینا نے نرمی سے لفظ پروئے۔ کوئی بھی سوال نہیں کیا؟ نہیں۔ وہ ہم سے سوال کرتے یا ہمیں مار دیتے، آپ نے کون سا پھر بھی ہمیں بچانے آ جانا تھا؟ آپ کی تو انا پر چوٹ پڑتی تھی نا بھائی، یہ تک نہیں سوچا کہ آپ کی ٹیم جو آپ کے لیے ہر وقت جان قربان کرنے کو تیار رہتی ہے، جب وہ جیل میں بیٹھی ہے تو آپ اسے بچانے بھی نہیں آئے؟ اس کے جھنجھلا کر کہنے پر ڈارلنگ کو اس کے الفاظوں پر غصہ آیا تھا مگر اریال پرسکون دکھائی دیا۔ اس کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں ابھری تھی۔ اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ دھنساتا وہ بالکل اس کے سامنے ہوا اور اپنی نگاہوں کو اس کے چہرے پر گاڑ کر سنجیدگی سے بولا، میں سمجھتا تھا تم سمجھدار ہو گئے ہو، لیکن تمہاری بچگانہ سوچ ابھی تک نہیں گئی۔ ہر معاملے کو ہینڈل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جمیل۔ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اس لیے وہ تم لوگوں کو کوئی سزا نہیں دے سکتے تھے۔ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا اور وہ لوگ کوئی ایف آئی درج کراتے تو ٹرسٹ میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتا وہاں پہنچنے میں، کیونکہ اگر میری ٹیم کو میں عزیز ہوں تو مجھے بھی اپنی ٹیم بہت عزیز ہے، لیکن میں تمہاری طرح بے وقوفیاں نہیں کرتا۔ ہاں، ساری سمجھداری تو بس آپ میں ہی ہے، وہ بدلحاظ ہوئے بولا اور ڈارلنگ تم لائی۔ جمیل، تمیز سے بات کرو ٹائیگر سے، تم تو اپنا منہ بند ہی رکھو، ویسے بھی تمہیں اپنے شوہر سے زیادہ دنیا کے باقی سارے مرد عزیز ہیں۔ غصے سے اپنے ہاتھ لہرانے کے ساتھ ساتھ اس کے بال بھی ہلے تھے۔ کیا؟ اسے جھٹکا لگا اور اریال نے اپنی مسکراہٹ دبائی جبکہ زاویار اور نینا خاموشی سے تماشا دیکھتے دکھائی دیے۔ ٹائیگر، آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں، تو پھر آپ کچھ کہتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ میری سردرد نہیں ہے ڈارلنگ، شاید جمیل کو تمہارا ایڈگر کے ساتھ فلرٹ کرنا اچھا نہیں لگا ہوگا، اسی کی براس نکال رہا ہے، اس لیے میاں بیوی کے پرسنل معاملات میں نہیں بولوں گا، لیکن یہ تو آپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کر رہا ہے، یہ میرا اور جمیل کا مسئلہ ہے، اس میں تم نہیں بول سکتی۔ رائٹ، وہ پھر سے ایکٹیو کھڑی ہوئی۔ اور بھائی، یہ جمیل کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس کی بات کو کاٹ گیا۔ ڈارلنگ، اپنے شوہر کو لے کر گھر جاؤ۔ اوکے، چلے۔ اس نے اس کی طرف دیکھا تو جمیل ناک پھلاتا ہوا ڈارلنگ کو پچھاڑے خود ہی دفتر سے باہر نکل گیا۔ اور نینا، تم آج رات میرے گھر میں آ کر مجھ سے ملو گی، تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ جی، لیکن ٹائیگر، بات یہاں دفتر میں بھی تو ہو سکتی ہے، زاویار نے وہ مشکل کہا۔ تمہیں نہیں لگتا نامراد کہ تم کچھ زیادہ ہی بولنے لگے ہو؟ اپنی زبان اندر کرو ورنہ اگر میں نے کی تو ساری زندگی کے لیے گونگے بن جاؤ گے۔ اسے بری طرح تنبیہ کرتا ہوا وہ منظر سے غائب ہو گیا۔ زاویار نے نینا کی طرف دیکھا تو وہ بھی کچھ الجھی الجھی سی لگی اور پھر وہ بھی کمرے سے باہر تھی۔ اریال کی گاڑی کی آواز پر میرم کے دل کی بھی گھنٹی بجی اور وہ بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔
लेकिन जब अचानक उसका बाजू अपने ही पाँव में अटका और वो फर्श पर गिरने ही वाली थी। जब आर्यान लाउंज में दाखिल होता, अपने लैपटॉप को वहीं पर फेंकता, उसकी चीख निकलते साथ ही भागकर उसे अपने बाजुओं से सहारा दे गया। मीरम हांफती हुई उसके सहारे पर खड़ी, नजरें उसके चेहरे पर डरा गई। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या जरूरत थी इतनी जल्दी भागने की? अगर अभी तुम गिर जाती तो? वो जारहाना अंदाज में बोला। वो लफ्ज उसके तालु से चिमट कर रह गए थे और वो सहमी खड़ी थी। क्या वो? कितनी बार समझाया है तुमसे कि अपना ख्याल रखा करो। तुम पर मेरी बातों का असर क्यों नहीं होता? बताओ किस जुबान में समझाऊं तुम समझोगी? उसके मजीद चलाने पर सहर भी शोर की आवाज सुनते अपने कमरे से निकल आई थी। डार्लिंग और जमीन अभी तक घर नहीं पहुंचे थे। तुम ऐसे नहीं सुधरोगी, तुम्हें तो आज अब सही तरीके से सेट करता हूँ। उसके कहने का अंदाज ऐसे था कि मीनू अंदर तक लरस गई। फिर उसे कलाई से थामता वो अपने पीछे घसीट कर सीढ़ियों के जरिए कमरे में ले गया। अरियाल नहीं, वो अटक रही थी मगर किसे परवाह थी। सहर उनके मामले में कुछ नहीं बोली, जानती थी कि बोलना बेकार है। जमील और डार्लिंग बर्लिन शहर की मशहूर और खूबसूरत झीलों में से एक झील टेंगल के किनारे खड़े थे। वो कब से उसे देख रही थी लेकिन वो खामोश था। जब उसकी खामोशी बर्दाश्त ना हुई तो बोल ही पड़ी। तुम मुझ पर इतना गुस्सा किस बात का कर रहे थे? तुम्हें लगता है कि मैंने एडगर के साथ कोई अफेयर चलाया? मेरा तो तुम्हारी शक्ल देखने को भी दिल नहीं कर रहा। नफरत हो रही है तुमसे। उसकी निगाहों समेत लहजे से भी वाकई नफरत टपक रही थी। पर जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है जमील, तुम्हारे दिमाग में बस भूसा भर चुका है। अच्छा, मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है और जो तुमने किया उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या किया मैंने? वो हनोज लापरवाही से कंधे झुका गई। क्या किया? एडगर के साथ इतनी रोमांटिक रोमांटिक बातें करती और उसके वजूद पर अपने हाथ फेरते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जमील चीखा। अपनी जुबान बंद करो, ये सब मेरे मिशन का हिस्सा था, इसलिए मुझे बेहया समझने की जरूरत नहीं है। मुकाबल भी ठंडे ठार लहजे में बोली। हयादार लड़कियां ऐसे नहीं करती जैसे तुमने किया, और तुम्हारे लिए मिशन तुम्हारी इज्जत से ज्यादा बढ़कर इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं बेगैरत बन जाऊं। अच्छा, और जो मैंने देखा है और जो मैं कह रहा हूं तो मैं पागल हूं? उसका गुस्सा हद से सुबह होने लगा था। जमील, एक बात मेरी काल खोल कर सुन लो, मैं अपने मिशन को पूरा हर सूरत में करती हूँ। अब अगर तुम्हें मेरी कोई बात नागवार गुजरती है तो वो तुम्हारा मसला है। टाइगर जो कहेगा वो मैं करूंगी। अगर भाई को इतना ही शौक है लड़कियों से फ्लर्ट करवाकर अपना मिशन पूरा करवाने का तो वो भाभी से क्यों नहीं कहते? इन्हें क्यों छुपा छुपा कर रखते हैं? अगर इन्हें अपनी इज्जत का इतना ख्याल है तो क्या मुझे नहीं होगा? तुम चाहते क्या हो ये बताओ बस। भाई को अपनी टीम में एक वफादार बंदे की हमेशा से जरूरत थी, और मुझसे पहले वो तुम थी। लेकिन अब मैं हूं तो तुम्हें अब टीम में काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे मीरम भाभी घर में रहती हैं अब तुम भी घर में ही रहा करोगी। नो वे, इम्पॉसिबल। तो फिर ठीक है, या मुझे छोड़ दो या फिर भाई की टीम को। ये क्या फजूल बात की तुमने? वो चिड़चिड़े अंदाज में मुखातिब हुई। मैंने अपना फैसला तुम्हें सुना दिया है डार्लिंग, और दोबारा तुम्हें भाई डार्लिंग नहीं कहेंगे, बल्कि तुम्हारे नाम एमा से बुलाएंगे या फिर भाभी कहेंगे। सो फनी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि टाइगर तुम्हारी बात मानेगा? भाई को मैं मना लूंगा, तुम बस मुझे अपना फैसला बताओ। मेरा फैसला यही है कि मैं टाइगर की टीम को कभी नहीं छोड़ूंगी। उसने गर्दन उठाई। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं भी किसी भी लड़की के साथ रह लूंगा, लेकिन एक बेहया लड़की के साथ कभी नहीं रहूंगा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम बड़े हयादार हो, जैसे मैं तुम्हारे माजी को जानती ही नहीं। किसी को पसंद करना कोई जुर्म नहीं है। मैं सहर को सिर्फ पसंद ही करता था, लेकिन हमारे बीच कोई नाजायज ताल्लुक नहीं था। तो मेरे और एडगर के बीच कौन सा नाजायज ताल्लुक है? तो तुमने क्या बकवास थी? क्या वो तुमसे नहीं कह रहा था कि वो तुमसे आज रात मिलेगा? ओ रियली? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं डार्लिंग इस घटिया शख्स के साथ वाकई रोमांस करने जाऊंगी? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम कर भी सकती हो। अगर भाई ने तुमसे कह दिया ना कि डार्लिंग जाकर किसी मर्द के साथ सारी रात सो जाओ तो तुम वो भी करोगी, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए भाई की बात अहमियत है। तुम अब कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। तिल मिलाकर वो अपनी उंगली उठा गई। अभी तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें सच में छोड़ दूंगा डार्लिंग। इस बार उसने अपनी उंगली बंद करके धमकाया तो वो पूरी आंखें फाड़ कर उससे घूरने लगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धमका सकते हो तो तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुम्हें अपना फैसला सुना चुकी हूँ,
اور ٹائگر کی طرح میرا فیصلہ بھی پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ باقی اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو شوق سے چھوڑو۔ ڈارلنگ نہ پہلے کسی کے تعلق کے محتاج تھی اور نہ اب ہے۔ اس کے انداز میں بلا کا غرور تھا اور روبرو کھڑا شخص غصے سے اپنی مٹھیاں بینچ گیا۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں ضمیر پاشا تمہیں اپنے پورے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ وہ دوسری بار اس لفظ کو بولنے والا تھا لیکن ڈارلنگ نے اچانک اتنی زور سے اس کے چہرے پر تمانچہ مارا کہ وہ جھیل میں گرتا گرتا وہ مشکل بچا تھا۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر اس نے ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھا تو ڈارلنگ اپنے قدموں کے ڈگ بڑھ کر تیزی سے انہیں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ ضمیر اپنا پور بڑکائے وہیں کھڑا تھا۔ جاری ہے۔